بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، کچھ اسلامی معلومات آپ کو دے رہے ہیں، تاریخی معلومات جو انبیاء سے، ائمہ علیہم السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آج کچھ ڈسکس کریں گے۔ حضرت یوسف کے بارے میں کچھ چیزیں ہم 2-3 لیکچرز میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیوں مجبور ہوئے زلیخا سے شادی کرنے کو؟ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو رنگ نوٹیفیکیشن کا ضرور بٹن دبائیں تاکہ ہم جو ہیلپ فل کانٹینٹ بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچتا رہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ویڈیو میں کامنٹس کریں۔ اور زلیخا سے حضرت یوسف کا ماجرا سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی حتیٰ کہ فقط ترجمہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ایک غلام تھے، پھر جب وہ بادشاہی مصر کے بادشاہی دربار میں غلام کی حیثیت سے گئے، خوبصورت شہزادے تھے تو وہ گھر کے اندر جو ہے ان کو رکھا گیا، اور یہ زلیخا جو ہے بادشاہ کی بیوی تھی۔ تو اس نے کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے کی اور ان کو خراب کرنے کی، اور واقعہ پورا موجود ہے۔ حضرت یوسف پھر بھاگے، سارے دروازے خود بخود خداوند کریم نے کھول دیے، اور حضرت یوسف کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ پیچھے سے جو ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا وہ ان کی طہارت اور پاک دامنی پر ایک دلیل بن گیا۔ اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف بادشاہ بن گئے، اور زلیخا ایک حقیر، غریب، حتیٰ کہ ایسا کہیں کہ بھکارن کی شکل میں آ گئی، اور تخت و تاج ختم ہو گیا زلیخا کا۔ پھر ایک دن یہ دربار میں جاتی ہے حضرت یوسف کو دیکھنے اور ملنے۔ دربان جانے نہیں دیتے، اور یہ کافی تگ و دو کے بعد، منتیں سماجتیں کرنے کے بعد یہ پہنچی، اور حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ یہ کہتی ہے کہ میں بس آپ کی زیارت کرنے آئی ہوں، میں زلیخا ہوں، میں واپس چلی جاؤں گی۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تمہاری شکل و صورت کو کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ہدایت دی، اور میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ وہ اختیار رکھتا ہے کہ غلاموں کو بادشاہوں کے اوپر بٹھا دے اور بادشاہ بنا دے، اور بادشاہوں کو، تخت و تاج والوں کو ان کا غلام اور حقیر بنا دے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم میری زیارت کرنے آئی ہو، کیا وہ منظر ہوگا کہ جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرو گی، پھر آپ حیران رہ جاؤ گی کہ یوسف کا حسن وہاں ماند پڑ جائے گا، یوسف کا حسن وہاں کچھ بھی نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے سامنے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ بے شک درست فرما رہے ہیں۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح کیسے کہہ دیا کہ میں درست کہہ رہا ہوں، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے جب محمد کا نام لیا اپنی زبان سے تو میرے دل میں ایک نور اور ایک ولا پیدا ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے، اور میرے دل نے فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ واقعاً آپ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ختمی مرتبت سے اتنی انس اور محبت جو پیدا ہوئی اس کے دل میں، تو خداوند کریم نے وہی حکم دیا حضرت یوسف کو کہ آپ ان سے اب شادی کر لیں اور اس کی مراد پوری کر لیں۔ پھر زلیخا کے پاس اللہ نے وہ جوانی بھی لوٹا دی، اور حضرت یوسف کو یہ حکم دیا کہ آپ اب زلیخا سے شادی کریں گے، اور زلیخا کو یہ انعام ملا ختمی مرتبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت اور محبت جو اس کے دل میں جاگی، اس وجہ سے اس کو اس کی وہ خواہش پوری ہو گئی جس کی خاطر اس نے خود کو اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ پھر ایک ملکہ سے ایک بھکارن بن گئی، لیکن پھر بھی وہ محبت اس نے جاری رکھی۔ خداوند کریم ہر مومن کو، ہر مومنہ کو حفظ و امان میں رکھے، اور ان کی ناموس و عزت کو محفوظ رکھے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔